میرے گھر اجالا با اجالا با گھر گھر اجالا با تمہارے گھر سے گھر گھر اجالا با تمہارے گھر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے گھر گھر اجالا با تمہارے گھر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے. آج 45 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے روز محشر میں کیا ہوگا ہمارا یوں گناہوں میں لگے ہوئے. روز محشر میں کیا ہوگا جب دھوپ جو ہے نا جو آسمان ہے ہمارے بہت قریب ہو اس وقت ہم کیا کریں گے. ایک شعر میں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کہ آقا قیامت کی گرمی پر تیوار آقا قیامت کی گرمی پر تیوار دھوپ سے سارا بدن جلتے وار دھوپ سے سارا بدن جلتے وار چادر ہٹے ہونا چادر ہٹے ہونا مورے سر سے چادر ہٹے ہونا مورے سر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے. اور یہ بھی خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائے. آواز بہت لگی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ میرے اسی آواز میں لوگ سننے کے لیے درخت ہے. اللہ کا شکر ہے یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. میں ایک پیارا شعر پڑھتا ہوں سماعت فرما لے. جب آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا آپ لوگ بھی عاشق رسول ہیں لیکن ایک عاشق رسول امام صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں جن سے بھی اگر آپ پوچھیے گا تو دنیا میں ایک ہی ایسا عاشق ہے جن کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بڑے عاشق دنیا میں کوئی نہیں جو سب کچھ ایک حکم پر آقا کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا دیتے تھے. وہی حضرت ابو بکر صدیق تو ایک سانپ جو غار ثور میں بڑے دن سے میرے آقا کے دیدار کے لیے طرف رہا تھا وہ سانپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں میں ڈستا ہے اور ڈس کر اپنی زبانی کیا کہتا ہے شعر ملاحظہ فرمائے. دیکھیے وہ سانپ جب آقا کے لیے ترس رہا ہے تو ہم لوگ کتنے وہ ہیں ہے کہ نہیں. ایک بار طرف کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایک بار میرے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ یا رسول اللہ. نعرہ لگا لیجیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد مزمل کی آمد مدنی کی آمد دلبر کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد. غار ثور میں جب بیدی بھین سرکن کے صدق سے کہلائے ساتیوار دسنے کے صدق سے کہلائے ساتیوار چرنا ہتاوا آقا چرنا ہتاوا آقا نینا کر سے چرنا ہتاوا آقا نینا کر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے انگنا ماں کا تمہارے نور بھر سے. اور شعر آخری ملاحظہ فرمائے. اس شعر پر ایک آدمی نعرہ ضرور لگائیے گا محفل میں تاکہ لگے کہ مولوی محلہ میں بھی پروگرام ہو رہا ہے کہ نہیں. دیکھیے سب سے جو بڑا پروگرام ہوتا ہے اسی محلے سے ہوا کرتا تھا لیکن نادانی تھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اللہ جو بچے شہید ہو گئے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اس پاک محفل کے صدقے میں ہم سبھی لوگ دعا میں شریک ہو کر دعا کرتے اس بچے کے لیے کہ اللہ ان کی تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ہم لوگ کی نادانی تھی لیکن موت اللہ کی دی ہوئی ہے. یعنی جس طرح زندگی اللہ کی ہے اسی طرح موت بھی اللہ کی ہے.
میں ایک پیارا شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں، ایک بار طرف کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جو لوگ مدینے پاک جاتے ہیں، آپ اگر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان سے ضرور کہیے گا کہ میرا بھی سلام آقا کی بارگاہ میں کر دے۔ اسی کو میں ترنم میں پڑھتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائے کہ جائیں کہ مدینے میں کہنا بجاریا، جائیں کہ مدینے میں کہنا بجاریا، اب تو بلا لو آقا طیبہ نگریا، اب تو بلا لو آقا طیبہ نگریا، اب مورے آنکھین سے، اب مورے آنکھین سے ساون برسے، انگنا آقا تمہارے نور برسے، انگنا آقا تمہارے نور برسے، اب مورے آنکھین سے ساون برسے، انگنا آقا تمہارے نور برسے، گھر گھر اجالا تمہارے گھر سے، انگنا آقا تمہارے نور برسے۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت آپ کو مل جائے گی۔ آپ کیا سوچتے ہیں اتنے آسان سے جنت مل جائے گی؟ بڑے بڑے جو حضرت ابو بکر اتنے بڑے خلیفہ رہ چکے، وہ روتے تھے جنت کے جب جنت کا عذاب کے بعد جہنم کے عذاب کے بارے میں جب کہا جاتا تھا اور جنت کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا تھا تو وہ روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق روتے تھے، حضرت عثمان غنی روتے تھے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جنت ٹکٹ کو دے دیتا چلے جائیں گے، نہیں، کہتے ہیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی چیز ہے، رستہ نہیں ملتا۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی چیز ہے، رستہ نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہیں، جیسے کہ بابو حضور، یہ بھی اولاد رسول ہے۔ ان کی اچھائیوں کو آپ جا کے دیکھیں، نماز نہیں ان کی قضا ہوتی۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا، پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ اور جس دن سے نہر پر ہے عباس کا قبضہ، محرم تو مانا جانا ہے، کہتے یا حسین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں پر نبی کا ذکر ہو نواسے کا ذکر نہ ہو۔ ایک بار کہتے یا حسین، جس دن سے نہر پر ہے عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، محبوب خدا سید و سرور کے برابر لائے تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، مگر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، مگر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اب آئیے خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب کا سماعت کر اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دے دوں کہ ضرور کوئی مقصد ہے احترام کے پیچھے۔ امام صاحب یہاں بیٹھے، امام صاحب کے حوالے سے ضرور کوئی مقصد ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی وجہ ہے سلام کے پیچھے۔ تو اپنے گھر کا ہوگا کروڑ پتی مگر، تو اپنے گھر کا ہوگا کروڑ پتی مگر، نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے، نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے۔ میں پڑھنا